الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم 11ویں کلاس کی جو نئی کتاب ہے اس کا یونٹ 8 پڑھنے والے ہیں، کلائمیٹ ایکشن، امپیکٹ آف گلوبل وارمنگ آن پاکستان۔ کلائمیٹ ایکشن موسمیاتی کارروائی، اور آگے لکھا ہوا ہے امپیکٹ آف گلوبل وارمنگ، عالمی حرارت کا اثر، وارمنگ گرم ہونا، گرمی کا بڑھ جانا، آن پاکستان پہ۔ تو یہ ٹائٹل ہے، اس میں موسم کے حوالے سے کہ کیسے موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے دنیا میں اور اس کے جو اثرات ہیں دنیا پہ، بالخصوص پاکستان میں، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی انفارمیٹیو اور کیا کہتے ہیں یوزفل جو ہے نا یہ سبق ہے۔ تو اس میں ایک تو نئی کتاب ہے، پھر اس میں جو نئے چیزیں، ہمارے نئے مسائل ہیں، وہ ان کو بہت ہی شاندار انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ پیرا نمبر 1 میں ترجمہ پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا تاکہ سب سے پہلے جو سبق ہے وہ سمجھ آ جائے، پھر اس کے بعد سبق سے حوالے سے جو باقی چیزیں ہیں، جو ایکسرسائز میں مختلف جو کنسیپٹ ہیں، پھر وہ آپ ان کو اس کی مدد سے بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ اور اگر سبق ہی نہیں آتا، آپ کو ترجمہ ہی نہیں آتا، تو پھر آپ باقی جو کام ہے وہ کیسے کریں گے؟ دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، SDGs، سسٹینیبل پائیدار، ڈیولپمنٹ ترقی، گولز اہداف، پائیدار ترقی کے اہداف، مقاصد، ہدف کہتے ہیں نا جس کو آپ کوئی مقرر کر لیں، کوئی مقصد، کوئی نشانہ کہ بھئی فلاں جگہ یا فلاں چیز کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اس کو ہدف کہتے ہیں۔ پائیدار ترقی کے اہداف یا مقاصد اسٹیبلشڈ، جو قائم کیے گئے بائی دا یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کے ذریعے، ان 2015 میں، انکلوڈ وہ شامل ہیں 17 گلوبل آبجیکٹیوز، 17 عالمی مقاصد، یعنی یہ جو عالمی اقوام ہیں، یونائٹڈ نیشنز، انہوں نے کچھ اہداف جن کو حاصل کرنا ہے انہوں نے مقرر کیے۔ وہ ان میں سے جو 17 ہیں وہ گلوبل آبجیکٹیوز ہیں، عالمی مقاصد ہیں۔ ایمڈ ایٹ، جن کا مقصد ہے فوسٹرنگ اے بیٹر اینڈ مور سسٹینیبل فیوچر۔ فوسٹر کا معنی ہوتا ہے پالنا، پرورش کرنا، ترقی دینا، ٹھیک ہے؟ تو ترقی دینا، ا بیٹر، ایک بہتر، اینڈ مور سسٹینیبل، اور مزید پائیدار، فیوچر، مستقبل کو، یعنی 17 ایسے ہیں جن کا مقصد ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہے انسانوں کا اس روئے زمین پر وہ بہتر ہو۔ امنگ دیز، ان کے درمیان، SDG 13 یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 13، آگے اس کی وضاحت ہے، یعنی کلائمیٹ ایکشن، موسمیاتی کارروائی، ٹھیک ہے؟ ان کے درمیان یعنی پائیدار ترقی کا جو ہدف نمبر 13 ہے، آگے اس کی وضاحت ہے، یعنی موسمیاتی کارروائی، وہ ہے، یعنی ان کے درمیان سے جو SDG 13 ہے جس کے آگے وضاحت ہے، وہ ہے پارٹیکولرلی ریلیونٹ، بالخصوص متعلق فار پاکستان سے، یعنی اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ A country، ایک ایسا ملک، that is highly susceptible to the impacts of global warming، that is جو کہ ہے highly، بہت زیادہ، susceptible to، غیر محفوظ، to the impacts of global warming، عالمی حرارت کے اثرات سے، یعنی عالمی جو حرارت ہے، دنیا میں جو گرمی بڑھ رہی ہے، اس کے جو اثرات ہیں، ٹھیک ہے، وہ پاکستان پہ بہت زیادہ پڑنے والے ہیں۔ پاکستان's vulnerability is largely due to its diverse geography، پاکستان کا غیر محفوظ ہونا پاکستان کی کمزوری۔ vulnerable کا معنی ہوتا ہے کمزور، غیر محفوظ، ٹھیک ہے؟ vulnerability، پاکستان کا غیر محفوظ ہونا، ہے لارجلی، زیادہ تر،
ڈیو ٹو اٹس ڈائیورس جیوگرافی، اس کے مختلف جغرافیہ کی وجہ سے، وچ انکلوڈز جو کہ شامل ہے، ہائی ماؤنٹین رینجز، ہائی اونچے پہاڑی رینجز سلسلے، واسٹ پلینز وسیع میدان، اینڈ این ایکسٹینسو کوسٹ لائن اور کشادہ ساحلی پٹی۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو جغرافیہ ہے یہ اس میں ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، تنوع۔ پاکستان کی زمین ایک جیسی نہیں ہے، اس میں پہاڑ بھی ہیں اور میدان بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے سمندر بھی پڑتا ہے۔ دس جیوگرافک ڈائیورسٹی، یہ جغرافیائی تنوع، میکس دا کنٹری، بنا دیتا ہے ملک کو، پارٹیکولرلی بالخصوص، prone to a wide range of climate related risk۔ prone to کا معنی ہوتا ہے مائل، مائل کسی چیز کی طرف جھکنے والا، جھکاؤ والا، میلان والا، مائل کس کی طرف؟ to a wide range of climate related risk، موسم سے متعلقہ خطرات کے وائڈ رینج، وسیع سلسلے کی طرف مائل، انکلوڈنگ جس میں شامل ہیں گلیشیل میلٹ، گلیشیئر کا پگھلنا، گلیشیل میلٹ یعنی برفانی تودوں کا پگھلنا، ایکسٹریم ہیٹ بہت زیادہ گرمی، اینڈ سی لیول رائز اور سمندر کی سطح کا بڑھنا، یعنی جس میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ مور اوور، علاوہ ازیں، پاکستان ہیوی ڈیپینڈنس آن ایگریکلچر، پاکستان کا بہت زیادہ انحصار آن ایگریکلچر، زراعت پہ، سیکٹر، ایک ایسا سیکٹر، ایک ایسا شعبہ، ہائیلی سینسٹیو ٹو چینجز ان ٹیمپریچر اینڈ پریسیپیٹیشن، ہائیلی بہت زیادہ، سینسٹیو حساس، قبول کرنے والا، ٹو چینجز تبدیلیوں کو بہت زیادہ قبول کرنے والا، کس میں تبدیلیاں؟ ان ٹیمپریچر درجہ حرارت میں، اینڈ پریسیپیٹیشن اور بارش کا ہونا، ٹھیک ہے؟ تو بارش اور درجہ حرارت میں تبدیلیوں کو بہت زیادہ قبول کرنے والا شعبہ زراعت۔ اب ظاہر بات ہے بارش کی کمی بیشی سے زراعت متاثر ہوتی ہے، تو پاکستان کا بہت زیادہ انحصار زراعت پہ ایگزیسر بیٹس تیز کر دیتا ہے، دا کنٹریز بڑھا دیتا ہے، دا کنٹریز وولنریبلٹی، ملک کا غیر محفوظ ہونا، ٹو کلائمیٹ چینج، موسمی تبدیلی کی طرف، یا غیر محفوظ ہونا موسمی تبدیلی سے، تو اس چیز کو وہ بڑھا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا انحصار زراعت پہ ہے، اور اگر موسمی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہمارے ملک پہ پڑتا ہے۔ دا ریپڈ اربنائزیشن آف سٹیز، ریپڈ تیز اربنائزیشن، شہری آبادی کا بڑھنا، آف سٹیز شہروں میں، ٹھیک ہے، تیز شہری آبادی، آف سٹیز شہروں کی، لائک کراچی اینڈ لاہور، جیسا کہ لاہور اور کراچی بڑے شہر ہیں، کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں کی شہری آبادی، کپلڈ ود ان ایڈیکویٹ انفراسٹرکچر، اور اس کے ساتھ ساتھ کپلڈ ود، اس کے ساتھ ساتھ نہ کافی ان ایڈیکویٹ انفراسٹرکچر ڈھانچہ، فردر انکریزز مزید بڑھا دیتا ہے، دا رسک آف کلائمیٹ انڈیوسڈ ڈیزاسٹرز، رسک خطرہ، کلائمیٹ انڈیوسڈ موسم کی طرف میلان رکھنے والے تباہیوں کا، ڈیزاسٹر تباہیاں، موسمیاتی تباہیاں جو ہیں ان کا خطرہ اس کو بڑھا دیتا ہے، سچ ایز جیسا کہ ہیٹ ویوز گرمی کی لہریں، اینڈ فلڈنگ اور سیلاب کا آنا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ شہروں میں جا رہے ہیں جو بڑے بڑے شہر ہیں، لیکن ان ایڈیکویٹ انفراسٹرکچر جو ڈھانچہ ہے وہاں کا وہ ناکافی ہے، مناسب نہیں ہے وہ، کہ
پراپر پلاننگ کی گئی اور پھر لوگ جائیں تو اندھا دھند لوگ شہروں میں جا رہے ہیں. تو اس سے بھی یہ جو ہمارے مسائل ہیں کلائمیٹ انڈیوسڈ ڈیزاسٹر جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. Compounding these challenges is the country's limited financial and technical resources. ان چیلنجوں کو بڑھانے والا، کمپاؤنڈ کا معنی ہوتا ہے بڑھا دینا، سمپل لفظوں میں بڑھانے والا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دا کنٹریز، ملک کے لمیٹڈ محدود فائنینشیل مالی اینڈ ٹیکنیکل اور تکنیکی ریسورسز ذرائع. یعنی اب ہمارا جو ملک ہے ہمارے پاس جو مالی اور تکنیکی جو ذرائع ہیں وہ محدود ہیں. ابھی محدود ہونے کی وجہ سے یہ چیلنجز مزید بڑھ جاتے ہیں. کمپاؤنڈنگ دیز چیلنجز از دا کنٹریز لمیٹڈ فائنینشیل اینڈ ٹیکنیکل ریسورسز وچ ہائنڈر اٹس ایبلٹی، جو کہ روک دیتے ہیں یا روک دیتا ہے، محدود ہونا، اٹس ایبلٹی، اس کی صلاحیت کو، ٹو افیکٹولی میٹیگیٹ، کہ یہ مؤثر انداز میں کم کرے، اینڈ اڈاپٹ ٹو کلائمیٹ چینج، اور موسمیاتی تبدیلی سے ہم آہنگ ہو. فائنلی، آخر کار یا آخری بات، ود اے پاپولیشن، جبکہ آبادی، ایکسیڈنگ 220 ملین، جو کہ 220 ملین سے تجاوز کرنے والی ہے. ہاں، 220 ملین سے تجاوز کرنے والی آبادی کے ساتھ فائنلی آخری بات یہ ہے کہ پاکستان سامنا کرتا ہے امینس پریشر، بہت زیادہ دباؤ کا. دباؤ کس چیز پہ ہے؟ آن اٹس ریسورسز، اس کے ذرائع پہ، اینڈ انفراسٹرکچر، اور اس کے ڈھانچے پہ. پارٹیکولرلی، بالخصوص ان دا فیس آف آن گوئنگ کلائمیٹ چینجز، بالخصوص ان دا فیس آف، سامنے، آن گوئنگ، جاری، کلائمیٹ چینجز، موسمیاتی تبدیلیوں کے جاری موسمیاتی تبدیلیوں کے سامنے. These factors collectively intensify the effects of global warming in Pakistan. یہ عوامل کولیکٹیولی، مجموعی طور پہ، انٹینسیفائی، بڑھا دیتے ہیں کس کو؟ دی ایفیکٹس آف گلوبل وارمنگ، عالمی حرارت کے اثرات کو، ان پاکستان میں، which are explored in detail below، جن کو دریافت کیا جا رہا ہے ان ڈیٹیل، تفصیل سے، below، مندرجہ ذیل، نیچے. مطلب یہ اب ان کے اوپر ہماری اگلی جو ڈسکشن ہے تو وہ ساری ہوگی. یہ پیرا پہلا تھا، اس میں انہوں نے جامع انداز میں آگے جو ڈسکشن ہونی ہے اس کی نشاندہی کی ہے اور اس کے اوپر جامع انداز میں گفتگو کی ہے.